अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में घूम रही है। ख़्वाह वो नवाज़ शरीफ के मुकदमात हों, ख़्वाह वो इमरान ख़ान के मुकदमात हों, दोनों के दोनों इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। पाकिस्तान के दो बड़े आदमी, दो बड़े सियासतदान, दो बड़े लीडर इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं और कानून की गिरफ्त से आज़ादी की एक जद्दोजहद वो कर रहे हैं। और उनके जो हामी हलके हैं वो बड़ी खामोशी से और बड़े पेशेंस के साथ इस पूरी फ़ाइट को देख रहे हैं। जबकि बिलावल भुट्टो साहब शुतरे बेमुहार बने हुए वो अपने गीत गाते फिरते हैं और जनाब आसफ़ ज़रदारी साहब जो हैं वो उनकी क्लास लेते नज़र आ रहे हैं। गोया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात ज़ेर बहस नहीं हैं बल्कि मुकदमात ज़ेर बहस हैं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी अदालतों ने आज ख़ुद और पाकिस्तानी अदालतों को हमारी मुक़्तदरा ने बज़ोरे बाजू कह लीजिए, बज़ोरे मकसद कह लीजिए, इन्वॉल्व कर दिया है पाकिस्तानी सियासत में। और उसी वजह से ये है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान के जो लीडर हैं, वो उनका ज़्यादा वक्त अदालतों में, कटहरों में, जेलों में सर्फ हो जाता है और बहुत कम वक्त आवाम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए और आवाम के दरमियान रहने के लिए मिलता है। गोया कि पाकिस्तानी सियासत का ये जो अंदाज़ है, ये जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने से ऑनवर्ड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। आपको इल्म है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कैंगरू कोर्ट्स कहा करती थी, उसे पंजाब की अदालतों के फ़ैसलों को चमक करार दिया करती थी। और इसी तरह से नवाज़ शरीफ साहब अदालतों के लाडले किसी को करार देते नज़र आए हैं। और फिर अदालतें किसी को सिसिलियन माफिया कहती, किसी को सिक्योरिटी रिस्क कहती नज़र आई हैं और इसी तरह से गॉड फादर का कहती नज़र आई हैं। गोया कि अदालतों की जो क़यादत है और जो सियासी क़यादत है वो बाहम सर फटोल करती नज़र आई है। और आवाम जो हैं इस सारी धींगा मुश्ती में बिलाखिर सियासत पर तो एतमाद उठ ही गया था, अब अदालतों पर भी, अब निज़ाम इंसाफ पर भी आवाम की एक बड़ी तादाद का, एक कसीर तादाद का जो एतमाद है वो उठ चुका है। और जिस मुल्क के अंदर अदालतें इंसाफ ना दे रही हों, प्रॉपर अपना काम ना कर रही हों, आवाम के झगड़े, आवाम के मसाइल हल करने में, कानून की रोशनी में अपना किरदार अदा ना कर रही हों, वो मुआशरा जमूद का शिकार हो जाता है। वो मुआशरा ठहराव का शिकार हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। लोग अपने मसाइल में फंसे रहते हैं और उन मसाइल को जब अदालतों में लेकर जाते हैं तो अदालतें आवाम के, लोगों के मसाइल को पसे पुश्त डालकर जो सरकार है, जो रियासत का मजबूत तरीन इदारा है, उसकी ईमा पर सियासतदानों को लाइन में खड़ा करती नज़र आती है। सियासतदानों की क्लास लेते नज़र आते हैं जज साहबान, सियासतदानों पर रिमार्क्स पास करते नज़र आते हैं। और जो मीडिया है उसके जुगादरी, उसके बड़े बड़े नाम, जिनको असल में झूठ मूठ का बड़ा नाम बना दिया होता है, वो अदालतों की मुआवनत में खड़े होते हैं। जो बार कोर्ट्स, जो बार की हैं, कोर्ट्स की बार्स हैं मुख्तलिफ, उनके जय्यद जो वकला हैं वो भारी फ़ीसें लेकर सियासतदानों के ख़िलाफ़ या हक़ में कोर्टों के पास खड़े, कोर्टों के अंदर खड़े नज़र आते हैं। और आम आदमी, ख़्वाह उसका नाम खादम अली हो, ख़्वाह उसका नाम मोहम्मद बूटा हो, ख़्वाह उसका नाम गुल हसन हो, कोई भी हो जो आम पाकिस्तानी है, उस बेचारे को जेल का अहलमद, उस बेचारे को अदालतों का अहलमद अदालती दरवाज़ा पार करने नहीं देता है कि तुम्हारा वकील अंदर चला गया, तुम बाहर खड़े रहो। ये सारी सूरत हाल जो है ये गमाज़ी करती है कि पाकिस्तान का मुआशरा निज़ाम इंसाफ के जो ज़र्री असूल है उनको लागू करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। उस वजह से पाकिस्तानी सियासत भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये एक चैलेंज है हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए, हमारी मुक़्तदरा के लिए। मैं माज़रत चाहता हूँ हमारे निज़ाम इंसाफ, हमारी मुक़्तदरा के लिए कि वो किस तरह से इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो अपने इस इंसाफ के निज़ाम को फ़आल बना सकें। सियासी मामलात को अदालतों में ले जाने की बजाय पार्लियामेंट के अंदर
عوام کی تعاون سے، عوام کی معاونت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ مثال کے طور پر جس وقت نواز شریف صاحب کو عدالتوں میں رگیدا جا رہا تھا تو ایک طرح کی اسٹیبلشمنٹ کو لوگ تان و تشنیع کر رہے تھے، ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، اور اب جب کہ عمران خان کو عدالتوں میں رگیدا جا رہا ہے اور وہ بھی جیل ٹرائل ہو رہے ہیں، تو اب دوسری طرح کی اسٹیبلشمنٹ کو جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں وہ رگید رہے ہیں۔ تو یہ جو سر پھٹول ہو رہا ہے، یہ جو دھینگا مشتی، یہ جو کھینچا تانی ہو رہی ہے، اس کے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگوں کا سیاستدانوں سے اعتماد اٹھا، لوگوں کا نظام انصاف سے اعتماد اٹھا، اور اب لوگوں کا مقتدرہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ، یا پھر سیدھا مجھے کہنے دیجئے پاک فوج بھی پارٹی بن چکی ہے، ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ تو اس سیاست جو ہے، جو ہم بار بار آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ اتنا کبھی عمل بعض اوقات بن جاتا ہے، اتنا خوفناک عمل بن جاتا ہے، وہ اگر آپ اس کو روک لیں، کبھی عمل سے آگے چلیں، تو اس قدر کبھی عمل ہے یہ سیاست کا، اور اس قدر گھناؤنا عمل بن جاتا ہے کہ لوگ اپنے سیلف انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے، لوگ اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو اجتماعی مفاد ہوتا ہے، جو قومی مفاد ہوتا ہے، جو ریاست کا مفاد ہوتا ہے، اس کے اوپر کمپرومائز کرتے نظر آتے ہیں۔ راجہ عادل اور حیدر مہدی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے ان کے خلاف ٹرائل ہوا ہے، وہ اس وقت بیرون ملک بیٹھے ہیں، ان سے ان کے واپس لے لیے گئے ہیں جو ٹائٹلز ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے قانونی، مارشل جو ان کے خلاف جو کورٹ مارشلز ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے پاک فوج کے اندر جرنیلوں، برگیڈیئرز، کرنلز اور چھوٹے جو سٹاف کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئیں۔ خود ISP نے اس کے حوالے سے بتایا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو سیاست میں انوالو ہونے کا نقصان یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ تقسیم ہوتا ہے پہلے، پھر عدالتیں تقسیم ہوتی ہیں، اور پھر فوج تقسیم ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے ریاست کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ ریاست جب تقسیم ہو جاتی ہے، میرے اور تیرے کے درمیان بحث میں پھنس جاتی ہے، تمہارا فوجی اور میرا فوجی، تمہارا جج اور میرا جج، تمہاری اخبار اور میری اخبار، تمہارا ٹی وی چینل اور میرا ٹی وی چینل، تمہارا وی لاگ اور میرا وی لاگ، جب ہم اس میں تو میں پھنس جاتے ہیں، تو ہم اپنی سٹرینتھ، ہم اپنی یونٹی، وہ یونٹی کے جو کہ سٹرینتھ ہوتی ہے، وہ اتفاق کے جس میں برکت ہوتی ہے، جو اصل طاقت ہوتی ہے، ہم اس کو کھو دیتے ہیں۔ تو پاکستانی سوسائٹی ایک ایسے مرحلے پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جناب پاکستان کے معتبر صحافی سہیل وڑائچ صاحب اور ایک اور اس سے بڑا معتبر صحافی اور بڑی عمر کے جناب عرفان صدیقی صاحب کا جو دنگل ہے وہ اخبارات کے صفوں کے اوپر جاری ہے، اور دونوں اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اپنے اپنے موقف کی پاسداری کرتے ہوئے، اس کے لیے دلائل گھڑتے ہوئے، اس کے لیے اپنے اپنے سچ تلاش کرتے ہوئے اپنے قارئین کو، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ، اسی طرح سے جنرل فیض حمید اور جنرل عاصم منیر، کچھ سوسائٹی جنرل فیض صاحب کو ٹھیک سمجھتی ہے آج تک، جنرل باجوہ کو کچھ خراب سمجھتے ہیں، کچھ جنرل عاصم منیر صاحب کو ٹھیک سمجھتے ہیں، کچھ خراب سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ہیروز کو تقسیم کر لیا ہے، ہم نے اپنی فوج کو تقسیم کر لیا، ہم نے اپنے ججوں کو تقسیم کر لیا، ہم نے اپنے میڈیا کو ہم نے اپنے میڈیا کو تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہم نے اپنی دانش کو تقسیم کر لیا ہے۔ میں آپ کی دانش کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، آپ میری دانش کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم سیاسی طور پر جو حدیں تھیں، جو لیمٹس تھیں، ان کو کراس کر چکے ہیں، انکروچمنٹ کر چکے ہیں۔ ہم سیاست میں قانون میں سیاست کو اور قانون میں جناب اسی طرح سے مقتدرہ میں سیاست کو گڈ مڈ کر لیا ہم نے سوسائٹی کو۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم اس کو سینے سے لگانا کہ جدا کرنا ہے، فیصلہ ہو نہیں پاتا مجھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ پاکستانی معاشرے کی اس وقت حالت ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اگر آپ کے مخالف کے ویوز پیش کر رہا ہوں تو میں چاہے سونے کی تشتری میں رکھ کر پیش کروں، وہ آپ اس کو مٹی برابر اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے، اور آپ اپنے
جو حامی پارٹی کے وی لاگرز ہیں، اگر وہ مٹی کے لتڑے پتڑے پیالے میں بھی آپ کو دلائل کا پانی بھر کر پلاتے ہیں تو آپ کو وہ آب زمزم محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ تقسیم، یہ جو تفریق ہے، یہ جو خلیج ہے، اس کو ہم کیسے پاٹ سکتے ہیں؟ یہ عمل اوپر سے شروع ہوا تھا، یہ تقسیم کا عمل اوپر سے شروع ہوا تھا، تو یہ نیچے تک وہ درار پڑ گئی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیچے عوام تو متحد ہو جائیں اور اوپر سیاسی قیادت منقسم رہے، اوپر ہمارے عدالتی جج منقسم رہیں، ہماری مقتدرہ منقسم رہے، یعنی ہمارا سر دھڑ اوپر سے کھلا ہوا ہے اور نیچے سے ٹانگیں جڑی ہوئی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا سر اوپر سے جڑا ہوا ہو، ہماری دانش مجتمع ہو، ہمارا اتفاق، ہماری سوچ ایک ہو، اور ہماری ٹانگیں جو ہیں ہم پسار کر کھڑے ہوں، زمین پر پورے زور کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ہمارا اور آپ کا، ہماری سیاسی قیادت کا، ہمارے ججوں کا، ہمارے فوجیوں کا، ہمارے میڈیا کے دانشوروں کا یہ ریئل ٹیسٹ ہے۔ کیا 8 فروری تک ہم اس ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے انتخابی مرحلے سے پاس ہو کر نکل سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ دیکھنے کی بات ہے، اور ہم دیکھیں گے۔